اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ضحیٰ مکی ہے۔ والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، یعنی جب سورج بلند ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، وہ سنسان ہو جائے۔ سجا یعنی رات کا سنسان اور خاموش ہونا۔ اس لفظ میں دوسری چیزوں کو چھپا لینے کا تصور بھی پایا جاتا ہے، خواہ یہ تصور ظاہری طور پہ ہو جیسے سجل میت یعنی میت پر چادر ڈال کر اسے چھپا دینا، یا معنوی طور پر بھی ہو سکتا ہے جیسے سجا معائبہ اخیق یعنی اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاؤ۔ گویا اس لفظ میں پرسکون ہونے اور چھپانے کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی رات کا اتنا حصہ گزر چکا ہو کہ سب لوگ سو چکے ہوں اور تاریکی بھی پوری طور پر چھا چکی ہو۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ میں یعنی چاشت کے وقت کی قسم کھائی، جب سورج بالکل بلند ہو جاتا ہے اور خوب روشنی ہو جاتی ہے، تو یہ مطلب واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے یا جب وہ سنسان ہو جائے، تو یہ دونوں وقت بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اور ان دونوں متضاد حالتوں کی قسم کھا کر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلا، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوگا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاشت کا وقت تو اللہ کی رحمت کا وقت ہے اور گئی رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وقت ہے، اس لیے کہ دونوں اوقات کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ اگر ہمیشہ دن ہی رہتا تو یہ بھی لوگوں اور جانداروں کے لیے سخت اذیت کا باعث بن جاتا، اور اگر ہمیشہ رات رہتی تو بھی یہی بات تھی۔ اسی طرح وحی کے آنے کے وقت کو اللہ کی رحمت کا وقت اور نہ آنے کے وقت کو اللہ کی ناراضگی کا وقت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ وحی کی حالت میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لذت اور سرور حاصل ہوتا تھا، لیکن یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا اعصاب کو توڑ دینے والا تھا کہ سردیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ چھوٹ جاتا، لہٰذا ضروری تھا کہ وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کا وقفہ دیا جائے، اور یہ وقفہ شروع میں تو زیادہ تھا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آہستہ آہستہ اس وحی کے بوجھ کو اٹھانے کے برداشت ہوتی گئی تو یہ وقفہ بھی کم سے کم ہوتا گیا۔ یہ سورۃ ضحیٰ ہے جو اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غار حرا میں نازل ہوئی، سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات تھی۔ اس مطلب وحی کے وجہ سے جو بوجھ اور جو کوفت مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آپ کو ایک بوجھ محسوس ہوا، اور آپ نے وہ گھر آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی، کہ مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، اور لذت سرور کا یہ حال تھا کہ آپ اس واقعے کے بعد ہر وقت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے منتظر رہتے تھے، لیکن وہی کچھ عرصہ کے لیے بند ہو گئی۔ یہ عرصہ کتنا تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 6 ماہ، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی دیر تک یہ وحی رکی رہی۔ اسی وقفے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ اس دوران آپ کو خود بھی بعض دفعہ یہ خیال آنے لگتا کہ کہیں میرا پروردگار مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور کافر تو بہرحال ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے جس سے وہ اپنے اندر کا ابال نکال سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں، جیسا کہ جندم بن سفیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ناساز ہوا اور 2-3 راتیں نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے۔ ایک عورت اورا بنت حرب، ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے 2-3 راتوں سے اسے تیرے پاس نہیں دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ دن یعنی خوب روشنی کی قسم کھائی اور رات کے سناٹے کی قسم کھائی، اور فرمایا کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم خوشخبری دی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے، یا ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے بہتر ہوگا۔ اب یہ جو خوشخبری تھی اس وقت دی جب کہ اس کے پورا ہونے کے آثار دور دور تک کہیں نظر نہ آتے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کفار مکہ آپ کو ہر وقت تکلیف دیتے، ظلم و جور یعنی ان کا انتہائی بلندی پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گھبرائیں نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر آنے والا دور اپنے پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ یوں سمجھیں کہ رفتہ رفتہ آپ کے عزت اور شرف میں لگاتار ترقی ہوتی رہے گی۔ پھر یہ وعدہ صرف دنیا کی زندگی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلند مقام عطا ہوگا وہ کائنات میں کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا پروردگار، آپ کا رب آپ کو بہت جلد اتنا کچھ دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا تھا، اس بات کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ کون سی عزت اور شرف کی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا نہ کی ہو۔ یعنی بہت کچھ عطا کیا، اتنا دیا کہ کسی اور کو مطلب کوئی اور اس میں شامل نہیں، یہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے کہ انہیں اللہ نے پوری دنیا میں اور آخرت میں یعنی دونوں جہانوں میں بلند اونچا مقام دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایسی جماعت عطا کی جن میں سے ایک ایک فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان تک لٹانے کے لیے تیار رہتا تھا، اور وہ اپنی جان آپ پر قربان کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ یعنی یہ اللہ کی عطا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا غیر مشروط مطاع بنایا، یعنی بغیر کسی شرط کے ہر حال میں آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ آپ کو ان کا معلم بنا دیا، آپ انہیں تعلیم دینے والے، سکھانے والے، جیسے ایک باپ بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی مطلب کوشش جستجو کے ساتھ چاہتا ہے، بڑی حرص ہے کہ میرے بچوں کو سب وہ آ جائے جو وہ اس کے پاس ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ سے بھی بڑھ کے اپنے امت کو سکھانے والے اور مزکی یعنی تزکیہ بھی ساتھ کرتے، صرف سکھاتے ہی نہیں تزکیہ بھی کرتے، اور اپنی کتاب کا آپ کو مفسر بنا دیا، تفسیر کرنے والا، وضاحت کر کے قرآن کلام مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کرنے والے، یعنی جو قرآن میں بیان ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کر کے دکھا دیا۔ پورے عرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے کفر و شرک کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، پورے جزیرہ عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے تھوڑے ہی عرصے میں ایک وحشی، اجڑ اور ایک دوسرے کے خون کی پیاسی قوم کو دنیا بھر کی تہذیب و تمدن کی علمبردار قوم بنا دیا۔ یعنی یہ اللہ کی عطا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کی یہ تحریک پوری دنیا میں چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلیل عرصے میں، بالکل انتہائی تھوڑے سے ٹائم میں ایسا تمدنی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی
اور سیاسی تبدیلی کی، انقلاب برپا کیا، جس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ ڈھونڈنے سے کہیں نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ اللہ کی رحمت اور عطا تھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یعنی یتیم ہونے پر آپ کو ہمیشہ بہترین سرپرست ملتے رہے، اور یہ اللہ کی عطا تھی۔ یعنی آپ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لی، جو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر آپ پر شفقت اور پیار کرتے تھے۔ ابھی 6 ہی سال کے تھے کہ والدہ مائدہ آمنہ بی بی کا انتقال ہو گیا، اور آپ دونوں طرف سے یتیم ہو گئے، نہ ماں رہی نہ باپ۔ 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ کے ایک چھوٹے چچا ابو طالب نے سنبھال لی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ کی برادری کے لوگ بھی آپ کے دشمن ہو گئے، تو ابو طالب نے اسلام نہ لانے کے باوجود ہر تنگی ترشی میں آپ کا ساتھ دیا۔ برادری کی دشمنی اور عداوت کا سارا بوجھ اپنے سر پر انہوں نے اٹھا لیا، اور ہر طرح کے خطرات سے بے نیاز ہو کر، بے پرواہ ہو کر، نبوت کے آغاز سے 10 سال تک آپ کی سرپرستی اور حفاظت کی ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے انہوں نے نبھایا۔ حتیٰ کہ جب شیب ابی طالب کے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا گیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ محصور رہے۔ وہ قید و بند کی مشقتیں، مصیبتیں انہوں نے بھی سہی، اپنے بھتیجے کی وجہ سے، بھتیجے کی محبت میں ان کے ساتھ رہے۔ 10 نبوی میں یہ سہارا بھی ختم ہو گیا، یعنی ابو طالب فوت ہو گئے۔ اس کے تھوڑی ہی مدت بعد اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ اوس اور خزرج کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ یعنی جب کوئی ایک سہارا ختم ہوتا تو اللہ اور اس سے زیادہ اور مضبوط ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیتے۔ اوس اور خزرج اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت عقبہ کے بعد جب وہ مدینہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ انصار مدینہ نے آپ کی حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا، اسے جس جرأت مندانہ طریقے سے انہوں نے پورا کیا، وہ تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرپرست ایسے عطا کیے جاتے رہے جو اپنی جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کفر و شرک سے بیزار تھے۔ جھوٹ، بددیانتی اور نکمے اخلاق، یعنی جتنے بھی کوئی اخلاقی طور پر کسی میں برائیاں پائی جاتی ہیں، ان سب سے آپ کو طبعی طور پر نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کے حقیقی کو ٹھیک طرح پہچانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گمراہی میں پڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کے اس تاریک دور میں 5-6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خیال اور ہم نوا تھے، جن میں سر فہرست سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ لوگ بھی شرک اور دوسری معاشرتی برائیوں سے سخت متنفر تھے، نفرت کرتے تھے وہ اپنے معاشرے کی ساری برائیوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں سب سے زیادہ متفکر رہتے تھے، غور و فکر کرتے رہتے تھے کہ کیسے ان لوگوں کو ان برائیوں سے بچایا جائے، ان سے دور کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا پہاڑوں کی غاروں میں چلے جاتے،
وہاں جا کر مالک حقیقی سے لو لگاتے اور سوچتے رہتے کہ وہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے مخلوق خدا کو کفر و شرک کی گمراہیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے غار حرا میں مقیم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ جبریل امین کا نزول ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درینہ تڑپ کو پورا کرنے کی راہ ہموار کر دی جو ایک عرصہ سے آپ کے سینے میں موجزن تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان اور نعمت کا ذکر فرمایا۔ واضح رہے کہ اس آیت میں ضالن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ذلہ کا لفظ عربی زبان میں 6 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے آپ کو یعنی اپنی یعنی گم پایا، راہ سے بھولا ہوا پایا تو راہ دکھا دی۔ ضلع کا بنیادی معنی راستہ کھو دینا یا گم کر دینا ہے۔ مثلا ایک شخص کسی ایسے مقام تک جا پہنچا ہے جہاں آگے تو کئی راستے ہو جاتے ہیں، یا کسی ایک راستے کا نشان بھی گم ہو جاتا ہے اور وہاں وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب کیا کرے، وہیں کھڑے کا کھڑا رہ جائے، یا اگر کوئی راستہ اختیار کرے تو کون سی راہ اختیار کرے۔ کسی شخص کے اس طرح راہ گم کر دینے کو لفظ ضلع سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں ضالن کا یہی مفہوم ہے۔ آپ ضالہ کن معنوں میں تھے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ وجدک ضالن فہدا۔ ایک مطلب تو ابھی آپ نے سنا کہ ضلع کا بنیادی معنی راستہ کھو دینا یا گم کر دینا ہے۔ پھر نمبر 2 یعنی کبھی کوئی انسان اس حیرانگی کے عالم میں کسی غلط راستے پر بھی جا پڑتا ہے۔ اب اگر یہ غلط راستے پر پڑنا غیر ارادی طور پر اور غلطی سے ہو تو ضلع کے معنی بھولنا ہوں گے، جیسے فرمایا قرآن پاک میں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یعنی اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور تیسرے معنوں میں یعنی اگر غلط راستے پر پڑا اور راہ راست سے ہٹ گیا ارادے کے ساتھ یعنی جان کے کیا تو یہ گناہ ہے، جیسے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ تو ان لوگوں کی راہ دکھانا اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ احادیث میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو فرمایا تھا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، جو عقیدہ تثلیث کے موجد اور قائل تھے، یعنی 3 خداؤں کو وجود دینے والے اور 3 خداؤں کو ماننے والے تھے۔ یعنی اس ضال میں یعنی جان بوجھ کے سیدھے راستے سے دور چلے جانا۔ اور کبھی یہ لفظ چوتھے نمبر پہ کسی چیز کے اپنے وجود کو کھو کر دوسری چیز کے مل جانے کے معنوں میں آتا ہے، جیسے کافر کہتے ہیں کہ اَإِذَا وَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یعنی جب ہم زمین میں مل کر زمین ہی بن جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ اور کبھی یہ لفظ ضالن کی بات کر رہی ہوں، کبھی یہ لفظ ایسے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو رہا ہو، یعنی جس غرض کے لیے کوئی کام کیا جائے وہ پوری نہ ہو، جیسے اللہ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی وہ لوگ جن کی کوشش دنیا میں برباد ہو گئی، یعنی جو بھی محنت کوشش کی اس کا انہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 6 یعنی ضالن، اور کبھی یہ لفظ کسی کی محبت میں فریفتہ ہونے پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یعنی اللہ کی قسم آپ تو یوسف کی اسی پرانی محبت میں ابھی تک مبتلا ہو، یعنی آپ اسی میں ہی ہو۔ اس آیت میں پہلا اور چھٹا دونوں معنی استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی آپ کو اس نے اپنی محبت میں گم پایا،
یا آپ کو بھولا ہوا پایا تو فہدا راستہ دکھا دیا۔ اور ترجمے میں بھی یہی معنی اختیار کیا گیا ہے، یعنی چھٹا اور پہلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد فرمایا ہوا وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے جواب کس کے لیے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ناخوش ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت گنوا کے بتا رہے ہیں کہ میں اپنے محمد کو کیسے یعنی چھوڑ سکتا ہوں، یا میں نے اسے کیسے چھوڑ دیا۔ دیکھو ہر آن ہر موقع پہ تو اللہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے یعنی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو عائلاً مفلس پایا، آپ مالدار نہیں تھے تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ بچپن میں آپ کے والد نے آپ کی میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ آپ کی رضاعت کا مسئلہ سامنے آیا، یعنی دودھ پلانے کا جب واقعہ پیش آیا تو سب دائیوں نے آپ کی رضاعت سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ آپ یتیم ہیں، والد موجود نہیں، گھرانہ بھی اتنا مالدار نہیں، تو یہ یہاں سے کیا ملے گا۔ سب کو ہوتا ہے نا کہ ہم کسی ایسے گھر جائیں کہ جہاں سے ہمیں کچھ زیادہ نوازشات ملیں۔ آخر یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کو اس لیے قبول کر لیا کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ انہیں ملا ہی نہیں تھا، اور انہوں نے یہ سمجھ کر رضاعت قبول کی کہ کچھ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا۔ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب خود یعنی بچوں والے تھے اور غریب تھے، مفلس تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیراط کی مزدوری پر مکہ والوں کی بکریاں بھی چرائی، اور جو معاوضہ ملتا وہ آپ ابو طالب کے حوالے کر دیتے۔ ذرا بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے تجارتی سفروں میں حصہ لینے لگے۔ حسن معاملت کی بنا پر انہی دنوں میں آپ کی صداقت، امانت اور دیانت کا چرچا ہو گیا، اور اس پر مکہ کی ایک بیوہ اور مالدار خاتون، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاربت کی بنا پر اچھی خاصی رقم بھی دے دی۔ واپس آئے تو سیدہ خدیجہ کے غلام زید بن حارثہ نے، جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کی امانت دیانت کی بہت تعریف کی، جس سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نکاح کی پیشکش کر دی۔ یہ خاتون مالدار بھی تھی، حسین بھی تھی، لہٰذا معززین مکہ کی طرف سے ان کو کئی بار نکاح کے پیغام آئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا سب کو رد کرتی رہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 40 سالہ بیوہ خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی ہو گئی۔ نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال اور غلام آپ کے حوالے کر دیا کہ یہ سب آپ کا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے کتنا غنی کر دیا، کتنا دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تو تجارت کی، مگر جلد ہی یہ سارا مال اللہ کی راہ میں محتاجوں، بیواؤں، بے روزگاروں اور ضرورت مندوں کو دے دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً امیری کی بجائے فقر کو پسند کرتے تھے، اور یہی غنا کی سب سے بہترین قسم ہے کہ مالدار ہونے کے باوجود انسان فقر کو ترجیح دے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ایک وقت میں ہم کھائیں اور دوسرے وقت میں ہم اللہ سے مانگیں اور شکریہ ادا کریں، صابر بھی بن کے رہیں اور شاکر بھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اموال غنائم یعنی غنیمتوں سے آپ کے لیے 5واں حصہ مقرر کر دیا، اور مال فیض سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں دے دیے، مگر اتنے مال و دولت اور حکومت کے باوجود آپ سارا مال و دولت تقسیم کر دیتے تھے، صرف ضرورت کے تحت
یعنی اپنی گھریلو ضرورتوں کے لیے کچھ رکھ لیتے، اور ساری زندگی دولت پر فقر کو ترجیح دی۔ اس آیت میں آپ کی ابتدائی مفلسی اور اس کے بعد آپ کے اسی قسم کے گناہ کا ذکر ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو آپ کو چاہیے کہ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، یعنی جس طرح ہم نے آپ کی یتیمی کے دوران ہر مرحلے میں آپ کا خیال رکھا، اسی طرح آپ بھی یتیموں سے بہترین سلوک کرو، نہ انہیں دباؤ، نہ ان پر سختی کرو، نہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑو، بلکہ ان کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کو بھی یتیموں کی کفالت اور ان سے اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیان کی بڑی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور انہیں تھوڑا سا کھول دیا، یعنی ایسے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا سب گھروں میں اچھا گھر، بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کی کفالت کی جائے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سائل یعنی سوال کرنے والے کو آپ نہ ڈانٹو، جو آپ سے مانگے انہیں جھڑکو نہیں۔ سائل کا مطلب کوئی چیز مانگنے والا بھی ہے اور کوئی بات پوچھنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز مانگنے والا آئے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، اور دینے کو کچھ نہ ہو تو نرمی سے عذر پیش کرو، معذرت کر لو، یعنی سائل کو جھڑک دینا جائز نہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سوال کرنے والا آتا یا کوئی شخص اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ آپ لوگ بھی سفارش کرو، آپ کو اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا حکم دے گا۔ عبد الرحمن بن بجید اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض دفعہ کوئی سائل میرے دروازے پہ آ کھڑا ہوتا ہے جسے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم فقیر کو دینے کے لیے بکری کے ایک جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ پاؤ تو وہی اس کے ہاتھ میں رکھ دو، یعنی ضرور کچھ نہ کچھ اسے دو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی بتائیے۔ فرمایا وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے، یعنی ضرور مانگنے والے کو دے دینا چاہیے، اگر دینے کو کچھ نہ ہو تو اچھے لفظوں میں اس سے معذرت کر لی جائے، نہ کہ اسے جھڑکا جائے یا اسے باتیں سنائی جائیں۔ بعض عادی قسم کے سائل ہیں لیکن اگر انہیں مطلب نہ ہی دیا جائے تو اچھا ہے، پر پھر بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پر مانگے کوشش کرو کہ بندہ اسے کچھ دے، البتہ یعنی ایسے عادی سائل جو چمٹ کر سوال کرنے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سائلوں کو بھی اس آیت کی روح سے کچھ نہ کچھ دینے کے بارے میں ہی فرمایا، مگر یہ دینا آپ کو سخت ناگوار ہوتا تھا۔ سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے چمٹ کر سوال نہ کیا کرو، جو شخص بھی تم میں سے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، حالانکہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی اللہ کے رسول کو وہ دینا اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ دے دیتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے والوں کو آپ دینے والے ہیں، کیونکہ آپ غنی ہیں، آپ سخی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں انہیں یعنی جس کو میں دینا مکروہ سمجھتا ہوں نا، یعنی چمٹ کر سوال کرنے والوں کو، میں انہیں دے تو دیتا ہوں پر اس چیز میں برکت نہیں رہتی جو میں اسے دیتا ہوں۔ مطلب کسی انسان کو ضرورت کے بغیر نہیں مانگنا چاہیے۔ اب یہ تو ہے نا کہ جن سے مانگا جائے انہیں کیا حکم ہے کہ وہ دے دیں، لیکن مانگنے والوں کو بھی کہا کہ بغیر ضرورت کے نہ مانگو۔ فرمایا سب سے اچھا وہی ہے کہ جو کوشش کرے کہ وہ کسی سے سوال نہ کرے۔ اب سوال کرنا ہوتا ہے مطلب کچھ کسی سے لینا یا کسی کو مطلب کہنا کہ میرا یہ کر دو، میرا کام وہ کر دو،
صحابہ مطلب کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی سے نہ مانگیں، حتیٰ کہ وہ اگر اونٹ پر اپنی سواری پر سوار ہیں، ان کا کوڑا گر جاتا تو وہ خود نیچے اتر کے اسے پکڑتے، مطلب سوال کرنے سے اتنا بچتے تھے۔ فرمایا جو سوال کرتا ہے بغیر ضرورت کے تو قیامت کے دن اس کا ہر سوال اس کے چہرے سے یعنی ماس کو نوچنے والا ہوگا، اس کا چہرہ قیامت کے دن، فرمایا جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں، مانگنے کی انہیں عادت پڑ گئی ہے، تو ان کے چہرے ایسے مخدوش نچے ہوئے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر جگہ جگہ گھاؤ ہوں گے اور نچے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے مانگنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بغیر ضرورت کے خواہ مخواہ دوسروں کو تنگ نہ کریں اور ایسے نہ مانگیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ میں دے تو دیتا ہوں پر میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی ایسے شخص کو جو چمٹ کر سوال کرتا ہے، اور میرے دینے سے بھی نبی نے دیا پھر بھی اس میں برکت نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول دے رہے ہیں اور اس دینے کو وہ برا سمجھتے ہیں، مکروہ سمجھتے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس کے مستحق تو اور لوگ تھے، یعنی لینے والے کچھ اور ہی لے گئے ہیں، یعنی جو لے گئے ہیں وہ مستحق نہیں تھے، ابھی مستحقین تو باقی ہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے 2 باتوں میں سے مجھے کسی ایک بات پر مجبور کر دیا، تو بے حیائی اور ڈھٹائی سے مجھ سے مانگیں یا میں ان کے آگے بخیل ٹھہروں، اور میں بخل کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی انہوں نے انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے مانگا ہے، تو اب میں یا تو مطلب نہ دوں، تو میں ایسا نہیں ہوں کہ جو نہ دوں، مانگنے والوں کو نہ دوں، ان کی شان کے ان سے جو بھی کوئی مانگتا تھا وہ ضرور دیتے تھے، اور فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے بخیل ٹھہروں، نہ دے کے میں بخل کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اگر ایسی ہی احادیث سے کچھ علماء نے یہ بھی استنباط کیا ہے یا یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ غیر مستحق عادی قسم کے اور چمٹ کر سوال کرنے والوں کو اگر نہ بھی دیا جائے اور ان کو کچھ جھڑک دیا جائے اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں آیت کے لفظ پہ ہی توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں ان کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، بلکہ انہیں آرام سے سمجھائیں یا اچھے انداز سے سمجھائیں یا نرمی سے معذرت کر لیں۔ اب ایک دوسری بات، یعنی سوال کرنا 2 معنوں میں تھا نا، یعنی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا، کسی سے کچھ پوچھنا۔ اب یہ جو سوال کرنے والا غیر مہذب یا اجڑ قسم کا انسان ہو، ایسے شخص کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ لا علمی کو جہالت پر قیاس کرتے ہوئے مسئلہ بتا دینا اور اسے پوری طرح سمجھا دینا چاہیے۔ بعض دفعہ سوال کرنے والے بھی اس انداز سے سوال کرتے ہیں نا کہ سننے والے کو غصہ آ جائے، تو فرمایا غصہ نہیں کرنا، اچھے طریقے سے انہیں بات بتاؤ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ علم رکھنے والا خود اپنے علم کے ذام میں اتنا مبتلا ہے یا غرور رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتا ہے، اور اپنی اسی بد مزاجی پر عام لوگوں کو کوئی سوال یا مسئلہ پوچھنے پر جواب دینا پسند ہی نہیں کرتا اور انہیں جھڑک دے، تو فرمایا یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس آیت میں اسی چیز سے منع کیا گیا ہے، یعنی نہ تو عالم کو ایسے اپنی اکڑ فون دکھانی چاہیے، اور اگر جاہل غلط طریقے سے بات کرے تو بھی عالم کو اپنے علم کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے اچھے انداز میں بات بتانی چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے پروردگار نے جو انعام کیا ہے اسے بیان کیا کیجئے۔ کچھ نعمتوں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کر دیا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار احسانات تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے ذکر اور اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دل سے، تہ دل سے اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، دل سے کہا جائے الحمدللہ، اور قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ مجھ میں کوئی خاص اہلیت اور قابلیت تھی جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ نے یہ احسان کیے، بلکہ انہیں صرف اللہ کے فضل و کرم پر ہی
قیاس کیا جائے، اسے اللہ کا فضل و کرم ہی سمجھا جائے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہی ہے جو وہ عطا کرتا ہے، اور ان نعمتوں کا اسی جذبے کے تحت دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اقرار اور اعتراف کیا جائے، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ اس اقرار اور اعتراف میں فخر نہ ہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس پر اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی تعریف کریں کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں یہ دیا، اس کے فضل سے میں نے یہ کیا، نہ کہ صرف اپنی وڈیائی، اپنی تعریف، اپنی صفت، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ بڑائی والا ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ عطا والا ہے، اسے تعریف سجتی ہے، اور میں ہم کس بات پہ کریں؟ ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ جو انسان تیرے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی تعریف ہے، تو وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی دین سے ہے، تو اسی کی تعریف کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اگر کوئی خوبی مطلب کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی اپنے اندر غلطی، خامی، کوتاہی ہے، تو اس پر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا یا اپنے آپ کو الزام دینا اور اللہ کی تعریف کرنا، یہی انسان کو جچتا ہے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔